السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنی یعنی اچھے اچھے پیارے پیارے حسین و جمیل اور خوبصورت ناموں کے بیان میں پچھلا درس ہمارا ہوا تھا اللہ کے نام العفو، الغفور اور الغفار کے بارے میں۔ اس درس میں ہم نے یہ جانا کہ یہ تینوں نام اللہ کے لیے قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور یہ کہ ان کے معنی یہ ہیں کہ بڑے سے بڑے گناہوں کو، چاہے گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں، معاف کر دینے والا اور بار بار معاف کر دینے والا، بندوں کے گناہوں پر، عیبوں پر، خطاؤں پر پردہ ڈال دینے والا، گناہوں کو مٹا دینے والا۔ اور پھر ہم نے قرآن اور حدیث سے کئی نصوص پیش کیے اس بات کی دلیل کے طور پر کہ یہ تینوں نام اللہ کے ہیں۔ آئیے آج کے درس میں مزید کچھ باتیں اللہ کے ان ناموں کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی معافی کے بارے میں، اس کی مغفرت کے بارے میں، بندوں کے گناہوں پر باوجود اس کے کہ وہ مواخذے کے گرفت کے مستحق ہوتے ہیں، مواخذہ نہ کرنے اور گرفت نہ کرنے کے بارے میں، اور بندوں کے گناہوں پر پردہ پوشی کرنے کے بارے میں کچھ باتیں مزید ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، جب ہم غور کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ بندوں کے گناہ اتنے زیادہ ہیں اور اتنے سنگین ہیں اور اتنے عظیم ہیں کہ ان کی بنیاد پر گنہگار بندے، مجرم بندے، نافرمان بندے، سرکش بندے اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی گرفت کی جائے، ان کا مواخذہ کیا جائے، ان کو سزا دی جائے، ان کو ان کے کیے کا مزہ چکھایا جائے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی اور اس کے معاف کر دینے کی، مغفرت فرما دینے کی جو صفت ہے، اس کی جو بردباری ہے، اس کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین باوجود اس کے معاف کر دیتا ہے، درگزر فرما دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، ان کا مواخذہ نہیں کرتا، انہیں نہیں پکڑتا ہے، اپنی گرفت میں نہیں لیتا ہے، بلکہ انہیں مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دے، ان کی کارستانیوں پر ان کا مواخذہ نہ کرے۔
تو بندوں کے گناہ تو اتنے خطرناک، اتنے زیادہ اور اتنے بڑے ہیں کہ وہ یقیناً اس کے مستحق ہیں کہ انہیں سزا ملے، لیکن اللہ رب العالمین پھر بھی معاف کر دیتا ہے اور نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین واقعی کتنا زیادہ معاف کر دینے والا ہے، نظر انداز کر دینے والا ہے، اپنے بندوں کے گناہوں سے درگزر کر دینے والا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کے گناہوں اور ان کی بدعمالیوں پر ان کا مواخذہ کرنے لگے، ان کی گرفت کرنے لگے، انہیں سزا دینے لگے، تو پھر اس روئے زمین پر کوئی بھی جاندار نہیں بچے گا، یعنی پوری دنیا ختم ہو جائے، کل کائنات نیست و نابود ہو جائے، اس روئے زمین پر زندگی کا وجود ختم ہو جائے، اگر اللہ اس بات پر آ جائے کہ وہ انسانوں کی بدعمالیوں اور ان کے گناہوں پر انہیں سزا دے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب پر غالب ہے، اللہ رب العالمین کی جو مہربانی ہے اور معاف کر دینے کی، نظر انداز کر دینے کی، درگزر کر دینے کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اس بات سے اوپر ہے کہ وہ سزا دے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اتنا زیادہ معاف کرتا ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ مواخذہ کرے لوگوں کا ان کے ظلم اور گناہ پر، ان کی بدعمالیوں پر، ان کی نافرمانیوں پر، تو روئے زمین پر کسی بھی جاندار کو وہ نہ چھوڑے، یعنی کوئی بھی جاندار روئے زمین پر باقی نہیں رہ سکتا۔ بندوں کے گناہ اتنے زیادہ ہیں، اتنے سنگین ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ اگر ایک ایک گناہ پر اللہ سزا دینے لگے تو انسان کیا، کوئی دوسرا جو جاندار ہے اس کا وجود بھی مٹ جائے۔ اتنا سخت عذاب، اتنی سخت گرفت کے مستحق ہیں لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے کہ اگر اس پر سزا نازل ہو، اللہ کی طرف سے قہر، غضب اور عذاب آئے تو اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ انسانوں کا وجود ختم ہو جائے بلکہ تمام جانداروں کا وجود ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین کرم کرتا ہے، اللہ رب العالمین رحم فرماتا ہے، اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین بڑا بردبار ہے، درگزر کر دیتا ہے، عفو و درگزر سے کام لیتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بالکل حقیقت بیانی سے کام لیتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ لوگو تمہیں جو بھی مصیبت اور پریشانی پہنچتی ہے، تمہارے اوپر جو بھی آزمائش آتی ہے،
کوئی بھی آفت، کوئی بھی بلا تم پر نازل ہوتی ہے، چاہے وہ بیماریوں کی شکل میں ہو یا قدرتی آفات کی صورت میں ہو، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت، وہ تمہارے اپنے گناہوں کے نتیجے میں ہے۔ تمہاری نافرمانیاں اتنی زیادہ ہیں، تمہارے گناہ اس قدر بڑھ چکے ہیں، تمہاری سرکشی اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ اس کے نتیجے میں، اس کے سبب، اس کی وجہ سے یہ بلائیں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں، یہ بیماریاں تم پر آتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور یہ آزمائشیں، یہ آفتیں، یہ مصیبتیں جو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پر آتی ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے زیادہ تر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمہاری زیادہ تر نافرمانیوں کو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دیتا ہے۔ بہت ہی کم ہی گناہ پر اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے، توبہ اور رجوع کا سبق حاصل کرنے کے لیے، اصلاح اور سدھار کے لیے کوئی عذاب نازل کرتا ہے، کوئی مصیبت بھیجتا ہے، کوئی آفت اتارتا ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اکثر و بیشتر گناہوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، ان پر سزا نہیں دیتا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کتنے گنہگار ہمیں نظر آتے ہیں، بڑے بڑے ظالم ہیں، مجرم ہیں، بے انصاف ہیں، نافرمان ہیں، سرکش ہیں۔ خود ہم کتنے زیادہ گنہگار ہیں، روزانہ ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، جانے اور انجانے میں پتہ نہیں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر سزا نہیں دیتا ہے، ڈائریکٹ کوئی عذاب نازل نہیں کرتا ہے، فوری طور پر اللہ ہمیں اپنی گرفت میں نہیں لیتا ہے، ہمیں معاف کیے جا رہا ہے، ہمیں موقع دیے جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی ہے کہ وہ ہمیں مہلت دے رہا ہے، ہمیں ڈھیل دے رہا ہے، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، تاکہ ہم اللہ کے حضور آ کر سچی توبہ کر لیں، تاکہ ہم رجوع کر جائیں اللہ کی طرف، تاکہ ہم اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، اپنی زندگی میں انقلاب لے آئیں اور اصلاحی پہلوؤں کو اپنا لیں۔ محترم حضرات اور خواتین، اللہ تعالیٰ کا جو معاف کر دینا ہے یہ دو طرح کا ہے۔ ایک تو ہے کہ عمومی طور پر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے پوری انسانیت کو، تمام لوگوں کو، چاہے جرم کرنے والے، گناہ کرنے والے، سرکشی اور نافرمانی کرنے والے کوئی بھی ہوں، یہاں تک کہ کفار مشرکین ہی کیوں نہ ہو، تمام لوگ مومن ہوں یا کافر، موحد ہوں یا مشرک، مسلمان ہوں یا غیر مسلمین، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی معافی ہے، عام معافی۔ اور وہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں پوری انسانیت کا گناہ، تمام انسانوں کا گناہ، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، مومن ہو، غیر مومن ہو، سب کے گناہوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی وجہ سے، اس کے سبب پوری انسانیت
پورا انسانی وجود، تمام کے تمام لوگ اگر اللہ چاہے تو انہیں سزا دے، انہیں اپنی گرفت میں لے لے، انہیں عذاب کا مزہ چکھائے، کہ وہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں اور پھر کوئی گناہ کو روکنے والا بھی نہیں، ظالم کو ظلم سے، مجرم کو جرم سے کوئی روکنے والا بھی نہیں، اور بہت سے ظالموں کا، مجرموں کا ساتھ دے رہے ہیں، کچھ کھل کر تو کچھ خاموش رہ کر۔ تو لگ بھگ تمام کے تمام اللہ کی گرفت کے اور اللہ کی طرف سے سزا کے مستحق ہیں، اس بات کے مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنی نعمتیں چھین لے، ان کے اوپر یک بارگی اجتماعی طور پر کوئی آفت، کوئی بلا نازل کر دے اور سب کے سب ختم ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین معاف کیے جا رہا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دیے جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی مہربانیاں سب پر ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے روزانہ، بلکہ ہر وقت، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے کفر کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے دین سے سرکشی اختیار کرنے والے سرکشی کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری ہونی چاہیے تھی، لیکن لوگ سرتابی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو لوگ پامال کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو عافیت میں رکھا ہوا ہے، لوگوں کو نعمتوں میں رکھا ہوا ہے۔ لوگوں کے رزق میں کشادگی اور فراوانی ہے، اور لوگ محفوظ ہیں بلاؤں سے، بیماریوں سے، آفتوں سے۔ یہ سب کیوں کر ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین حلیم ہے، بردبار ہے، اللہ رحیم ہے، مہربان ہے، اللہ عفو ہے، معاف کر دینے والا، غفور ہے، مغفرت فرما دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ عفو درگزر سے، نظر اندازی سے کام لے رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے بندے سب بڑے نیک ہیں، نہیں، بڑے گناہگار ہیں، لیکن اللہ رب العالمین معاف کر رہا ہے، سب کو معاف کر رہا ہے۔ آپ اور ہم ذرا نظر دورائیں، پوری دنیا، ساری انسانیت کم و بیش گناہوں میں ملوث ہے، دن رات اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو رزق دے رہا ہے، اور اللہ کی عافیت ان کو حاصل ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اللہ رب العالمین عفو ہے، معاف کر دینے والا، غفور ہے، مغفرت فرما دینے والا، غفار ہے۔ جتنے بھی زیادہ گناہ ہو، جتنے بھی بڑے گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا اور بار بار معاف کر دینے والا ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس احد او لیس شیء اصبر علی اذن سمعہ من اللہ انہم لیدعون له ولدا وانہ لیعافیہم ویرزقہم، کہ کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا۔ ہم میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ صبر کرتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو دوسروں کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی جاتی ہے جب اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے،
جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے، جب سر عام گناہ کیے جاتے ہیں، اللہ کے دین سے بے رخی برتی جاتی ہے، اللہ کے ذکر سے غفلت برتی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لوگ اللہ کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے ماننے والوں کو دن و رات سب و شتم کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین معاف کیے جا رہا ہے، درگزر کیے جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی اور صبر کرنے والا نہیں ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، اولاد کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ اللہ کو بیٹا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کا کوئی شریک ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں عافیت دے رہا ہے اور انہیں رزق دے رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ۔ اتنا زیادہ کفر، شرک، نافرمانی، سرکشی، گناہ، ظلم و ستم، اتنی زیادہ برائیاں، اتنی زیادہ جرائم لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین ایسا نہیں کہ انہیں رزق سے محروم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے اپنی عافیت چھین لیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی لوگ عافیت میں ہیں، پھر بھی رزق کی فراوانی میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ جس طرح سے ہم اور آپ اپنے عزیزوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم انتقام لے سکتے ہیں، انہیں سزا دے سکتے ہیں ان کی غلطیوں پر، لیکن ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں زیادہ معاف کر دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہیں بڑا زیادہ مہربان ہے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں اللہ کے مقابلے میں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بندوں کے گناہ کتنے زیادہ ہیں، اور انسانی سماج اور معاشرے میں برائیاں کتنی عام ہو چکی ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کا جو سلسلہ ہے اور عافیت کا جو سلسلہ ہے، نعمتوں کا جو سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ان سے نہیں توڑا ہے، نہیں چھینا ہے۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کا معاف کر دینا تو عمومی ہے، سب کے لیے عام ہے، اس میں مومن اور غیر مومن سب ہیں، مسلم کافر سب ہیں، فرما بردار اور نافرمان سب ہیں۔ دوسری معافی جو ہے خاص ہے، اللہ رب العالمین کا معاف کرنا خاص ہے، خصوصی ہے، خصوصی معافی ہے، عفو خاص ہے، اور وہ کن کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے، توبہ کرنے والوں کے لیے، استغفار کرنے والوں کے لیے، اللہ کو پکارنے والوں کے لیے، اللہ سے دعا کرنے والوں کے لیے، اللہ سے مانگنے والوں کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے، اللہ سے اچھی امید رکھنے والوں کے لیے، جن کے پر مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں تو بھی اللہ کے فیصلے سے وہ راضی ہوتے ہیں اور اللہ سے اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں آ کر ان سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں، روتے گڑگڑاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی خاص معافی ہے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ چاہے ان سے کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے، اور ان سے ہونے والے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، زمین و آسمان اور پہاڑ اور سمندر کے برابر کیوں نہ ہو جائے، کفر شرک کا بھی گناہ اگر کیوں نہ ہو جائے، دیگر برائیاں اور نافرمانیاں اور گناہ تو خیر معافی کے قابل ہیں ہی، کفر اور شرک بھی اگر کسی خاص بندے سے ہو جائے اور وہ توبہ کر لے، سچی توبہ، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، عفو درگزر سے کام لیتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو گناہ کر بیٹھے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ابن آدم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول روایت کرتے ہیں اللہ سے. اللہ فرماتا ہے کہ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ما کان فیک ولا ابالی، کہ اے آدم کے بیٹے، اے انسان، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا، مجھ سے امید رکھے رہے گا، میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا، چاہے تمہارے گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں، جتنے بھی بڑے ہوں، میں پرواہ نہیں کروں گا. یا ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے میرے بندے، اگر تمہارے گناہ آسمان کے برابر کیوں نہ ہو جائے اور تو مجھے استغفار کرے، مجھ سے معافی مانگے، مجھ سے توبہ کرے میرے سامنے، تو میں تمہیں معاف کر دوں، بخش دوں گا، میں پرواہ نہیں کروں گا. یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ لے کر آئے اور مجھ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ تو نے شرک نہ کیا ہوگا میرے ساتھ، تو میں تمہیں زمین بھر مغفرت اور معافی سے نوازوں گا. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو خصوصی طور پر معاف کر دیتا ہے جو جب ان سے گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں آ کر سچی توبہ کرتے ہیں. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا جو معاف کر دینا ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کے معاف کر دینے کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور سچے دل سے اللہ سے پھر توبہ کر لیتا ہے، بالکل خالص توبہ، سچی توبہ، جس میں وہ اللہ کے سامنے آ کے عہد و پیمان کرتا ہے کہ اب دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، جو گناہ ہوا اس پر شرمندہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ معاف کر دیتا ہے بلکہ گناہوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیوں سے نوازتا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، درجات مزید بلند کر دیتا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، کہ سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، نیک عمل کرنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. اسی طرح سے حدیث میں دوسری آیت میں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. یعنی جب انسان گناہ کے بعد نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اگر کوئی برائی، کوئی گناہ تم سے ہو جائے تو اس کے بعد تم نیکی کر لو، نماز پڑھ لو، صدقہ کر دو، روزہ رکھ لو، سب سے بڑی نیکی توبہ کر لو، تو یہ نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دے گی. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین جو معاف کرتا ہے اپنے بندوں کو، اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اور اگر گناہ نہ ہوں اور نیکیاں بڑی عظیم ہوں، یا گناہ کم ہوں اور نیکیاں زیادہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ
درجات کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بندہ مصیبت اور پریشانی کے وقت چاہے خود اس کے نفس میں، اس کی ذات میں کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئے، یا اس کی آل و اولاد میں کوئی مصیبت پریشانی آئے، یا اس کے مال میں، اگر وہ صبر کرے، اللہ سے اچھی امید رکھے، اجر اور ثواب کی امید رکھے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو، تو اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکیوں سے نوازتا ہے۔ تو محترم حضرات و خواتین، یہ کچھ چند باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں العفو، الغفور اور الغفار کے تعلق سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ کہ اللہ رب العالمین کس قدر معاف کر دینے والا ہے، عفو درگزر سے کام لینے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے۔ انسان ہے، بھول چوک ہو جائے، غلطی سرزد ہو جائے، خطا صادر ہو جائے، گناہ کر بیٹھیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ عفو ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ غفار ہے، رحیم ہے۔ ہم آ کے توبہ کر لیں، استغفار کریں، اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، بخش دینے والا ہے اللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ مزید کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے تعلق سے کہ اللہ عفو ہے، غفور ہے، غفار ہے، آئندہ ہفتے درس میں آج ہی کے دن پیش کی جائیں گی۔ یہ پیش کی جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں پر ایمان رکھنے کے کیا تقاضے ہیں، ہماری زندگی پر اس کے کیا آثار مرتب ہونے چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو خصوصاً اور تمام لوگوں کو عموماً اپنے دامن عفو میں جگہ دے، اور اپنی نعمتیں ہم پر باقی رکھے، اور اپنی عافیت اور حفاظت میں رکھے۔ جو ہدایت یافتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور جو ہدایت یافتہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا۔